ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گدھا کھیتوں میں گھاس چر رہا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ اس کا مالک کام کاج سے فارغ ہو کر آرام سے اپنی جھونپڑی میں لیٹا ہوا تھا۔ اچانک اس گدھے نے جھاڑیوں میں سے ایک عجیب سی آواز سنی، جیسے کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ گدھا صورتحال کو سمجھتا اور آواز نکال کر اپنے مالک کو خبردار کرتا، جھاڑیوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس نے گدھے کے منہ پر رسی باندھ دی تاکہ گدھا کوئی آواز نہ نکال سکے۔ وہ آدمی ایک چور تھا جو گدھے کو چرانے کے لیے آیا تھا۔ یہ آدمی گدھے کو چوری کر کے وہاں سے بہت دور ایک ایسی جگہ پر لے گیا جہاں گدھوں سے سخت مشقت کروائی جاتی تھی۔ وہاں پر مردہ گدھوں کی باقیات اور ڈھانچے ادھر ادھر پڑے دکھائی دے رہے تھے۔ بہت سارے گدھوں سے وہاں پر کام لیا جا رہا تھا۔ اس جگہ کا مالک ایک انتہائی بے رحم انسان تھا۔ وہاں پر گدھوں سے نہ صرف انتہائی مشقت کروائی جاتی تھی بلکہ ان کو بے رحمی سے مارا پیٹا بھی جاتا تھا، اور کھانے کو بس اتنا ہی دیا جاتا تھا کہ وہ زندہ رہ سکے۔ اس نئے گدھے کو یہ سب دیکھ کر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہاں پر اس کی زندگی انتہائی مشکل ہوگی اور موت ہی اس کا مقدر ہوگی۔ شروع میں اس گدھے نے کئی دفعہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ جب بھی وہ پکڑا جاتا ہر دفعہ اسے بے رحمی سے مارا جاتا۔ اس کے جسم پر کئی زخم آ چکے تھے۔ اتنی مار کھانے اور اتنا ظلم سہنے کے بعد اس نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ آزادی کی امید اب بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے یہ سمجھوتا کر لیا تھا کہ اب اس نے اپنی زندگی وہیں پر ہی گزارنی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ ایک دفعہ جب اس جگہ کا گیٹ کھولا گیا تو گیٹ کسی وجہ سے خراب ہو گیا۔ اب وہ گیٹ بند نہیں ہو رہا تھا، اس کو ریپیئر کروانا پڑنا تھا۔ سب گدھوں کو وہاں پر لوہے کی زنجیروں سے باندھا جاتا تھا۔ یہ وہ والا گدھا چونکہ بہت کمزور ہو چکا تھا، اس لیے اس کی زنجیریں ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ کھلے گیٹ کی صورت میں گدھے کے پاس ایک ایسا موقع تھا جو زندگی میں شاید اسے دوبارہ کبھی نصیب نہ ہوتا، لیکن پکڑے جانے اور مار کھانے کا خیال اسے روک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو بہت بری طرح مارا پیٹا جائے گا۔ وہ بھاگنے کا خیال دل سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت ایک خوبصورت پرندہ جس کے پر برف کی طرح سفید تھے اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی، وہ آسمان کی طرف سے اڑتا ہوا آیا اور گدھے سے بولا، تم کیسے اس شاندار سنہری موقع کو مس کر سکتے ہو؟ وہ پرندہ وہ ایک اونچے درخت سے سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس گدھے نے اتنا اصرار کیا، اس کی اتنی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے اور وہاں سے بھاگنے کے لیے راضی ہو گیا۔ زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے اسے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی۔ اس نے پوری اپنی ہمت اور طاقت کو جمع کیا اور کھلے گیٹ سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ پوری طاقت سے دوڑ رہا تھا۔ وہ سفید رنگ کا خوبصورت پرندہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ وہاں پر موجود گارڈز نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اب وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اچانک تیز موسلادھ بارش شروع ہو گئی۔ تیز ہوا کی وجہ سے اس بارش نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ گدھے کو ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت اس کے خلاف ہے، کیونکہ تیز بارش کی وجہ سے اسے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا اور راستے میں پانی بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ کیچڑ اور پھسلن بھی زیادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے گدھے کے لیے بھاگنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت زیادہ کام کرنے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے گدھا پہلے ہی بہت کمزور تھا۔ ان مشکل حالات، تھکاوٹ اور کمزوری کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھی بسی سے اونچی آواز میں چلایا، میں نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ سفید رنگ کا وہ بگلا جو اس کے ساتھ ہوا میں اڑ رہا تھا، اس نے اپنی باریک آواز میں اس کی ہمت بناتے ہوئے کہا، ہمت کرو، چلتے رہو، بس تھوڑی ہمت اور کرو، تم بس آزاد ہونے ہی والے ہو۔ بگلے کی آواز گدھے کے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ اس طوفانی بارش اور سیلابی پانی میں اس پھسلن والے راستے پر بھاگتے ہوئے اس کی واحد امید، واحد سہارا وہ بگلا ہی تھا جو اپنی باریک آواز میں اس کی ہمت کو بڑھا رہا تھا۔
بھاگتے رہو، تم بس پہنچتے ہی والے ہو۔ اب وہ گارڈز اس کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ اسی وقت بارش رک گئی۔ اب گدھے کو سارا کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے پرانے مالک کے کھیتوں کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنی بچی کچی طاقت کو جمع کیا۔ اس کی آزادی اب اس کے بہت قریب آ چکی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے چوروں کے گارڈز کو بھی اب سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اسے نہیں پکڑ سکتے، اس لیے وہ بھی واپس مڑ گئے۔ گدھے کا مالک بھاگتا ہوا آیا اور پیار سے گدھے کو گلے لگا لیا۔ وہ سفید بغلا بھی گدھے کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ گدھا اسے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، صرف تمہاری وجہ سے، تمہاری ہمت دلانے کی وجہ سے آج میں آزاد ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں کب کا ہمت ہار چکا ہوتا۔ بغلا مسکراتے ہوئے بولا، تم جب مشکلات میں اور طوفانی بارش میں گرے ہوئے تھے تو تمہیں کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آسمان کی بلندی پر جہاں میں اڑ رہا تھا وہاں سے میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ تم صحیح راستے پر بھاگ رہے ہو۔ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جگہ آ جائے گی جہاں طوفان ختم ہو جائے گا اور موسم صاف ستھرا ہو جائے گا، اور پھر وہاں سے تھوڑی ہی دور تمہارا گھر بھی مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ اسی لیے میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ بس تھوڑی کوشش اور کرو، بھاگتے رہو، کیونکہ آسمان کی بلندی سے میں وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو اس وقت تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی امید کی کرن نظر آ سکتی ہے۔ اگر ہم کوشش کرنا نہ چھوڑیں، آپ کی بدقسمتی آپ کو تب ہی روک سکتی ہے جب آپ بھاگنا بند کر دیں گے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ بھی ملتی ہے کہ طوفان چاہے کتنا ہی تیز اور شدید کیوں نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو اپنی منزل اور راستہ صاف دکھائی دینے لگے گا۔ اس لیے اگر آپ بھی مشکلات سے گرے ہوئے ہیں، کسی طوفان کے درمیان ہیں، تو میری بات مانیں اور ہمت نہ ہاریں، کوشش کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ کی منزل ایک بہتر زندگی آپ سے بس تھوڑی ہی دور ہے۔ آپ اسے ابھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ یقین رکھیں کہ یہ طوفان ختم ہونے والا ہے اور آپ کی منزل ایک دم آپ کے سامنے آ جائے گی۔